لفظ کا خاکہ، لفظ یعنی پورے آیت میں سے یا جملے میں سے یا اس چیپٹر میں سے آپ ایک مرکزی جملہ یا لفظ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ کا پورا جو پیغام ہے وہ بیس کرتے ہیں۔ جیسے اگزامپل میں آپ کو دینے لگا ہوں، خدا کا ہنسنا۔ زبور نمبر 2 پہلی 4 آیتیں پڑھیں۔ زبور نمبر 2 میں اس کو پڑھتا ہوں تاکہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ اس میں بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا زبور، قومیں کس لیے طیش میں ہیں؟ 2 نمبر زبور کی پہلی آیت ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشیں ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ اب لوگوں کا کئی دفعہ رویہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے خدا ایسا ہے ہی نہیں، ان کو خدا کی بات سنائیں، خدا کے بارے میں بتائیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خدا کدھر ہے؟ دیکھا ہے کبھی کسی نے خدا کو؟ ایسے نہیں جیسے خدا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن جب انسان خدا سے بغاوت کا رستہ اختیار کرتا ہے، خدا کا اختیار اپنے اوپر نہیں چاہتا، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہاں پر لکھا ہے قوم میں طیش میں ہیں، باطل خیال باندھتے ہیں، خدا اور اس کے مسیح کے خلاف، اور اب مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم اس کے بندھن توڑ ڈالیں اور اس کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ یعنی انسان خدا کے کنٹرول میں نہیں رہنا چاہتا، خدا کو اپنا بادشاہ نہیں ماننا چاہتا، اس کے احکامات کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتا، اس کا اختیار اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دینا چاہتا ہے کہ میں کیوں اس کے بندھنوں میں جکڑا رہوں، میں اس کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکوں گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ خدا کے خلاف بغاوت کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ ہلاکت میں جائیں گے، مصیبتوں میں پھنسیں گے اور ایسی راہ میں ہوں گے جب نکلنے کا ان کا کوئی رستہ نہیں نکل رہا ہوگا۔ پکاریں گے خدا کو لیکن خدا ان کی نہیں سنے گا۔ لکھا ہے پھر جو آسمان پر تخت نشیں ہے ہنسے گا۔ میرے خیال میں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارا آج کے دن مذاق میں خدا کو اڑانا ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اٹ از پاسبل، ایسا ہوگا اگر لوگوں نے توبہ نہ کی۔ سو ہونا کیا چاہیے؟ اگر تم آج اس کا کلام سنو تو میرے خیال میں ہمیں اس کی آواز سن کر کانپ جانا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا چاہیے، اور اس کے کلام کی تابع داری اور فرما برداری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس کے کلام کا مذاق ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دن میں نے بتایا تھا جب انہوں نے کلام کو سنا تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے قبول کر لیا، کچھ تھے جنہوں نے کہا ہم پھر کبھی سنیں گے، اور کچھ تھے جنہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا، تمسخر اڑانا۔ خدا کے لوگوں کا بھی لوگ تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ جی بڑے روحانی آ گئے ہیں، یہ بہت دعائیں کرنے والے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن ایک سٹیج آتی ہے پھر جب خدا کہتا ہے اوکے انف، اور پھر ان پر برا ٹائم شروع ہو جائے۔
یہاں پر اگر آپ اگزامپل دیکھیں اس بک میں لکھا فرعون، خروج 5واں باب پہلی اور دوسری آیت، پہلی 3 آیتیں اگر آپ کے پاس کھولی ہے بائبل تو اس کو پڑھ لیں۔ جب موسیٰ فرعون کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ آسمان کے خدا کی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے بھیجا ہے اور وہ یہ فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، تو فرعون نے کہا، آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، فرعون نے کہا خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خدا کو نہیں جانتا۔ یہ ویسے یسوع کو خداوند مان رہا ہے، خدا کو خدا مان رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر تم لوگوں کو جانے دوں؟ میں نہیں جانتا کسی خدا کو۔ مطلب ایسے ہی ہوا نا، کہنا یہی چاہتا ہے خدا کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر جانے دوں۔ اور اس نے کہا، موسیٰ کو کہنے لگا یہ لوگ اچھی بڑی نوکریاں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے کام سے بھی ان کو کیوں چھڑواتا ہے؟ تو تو ان کا دشمن ہے، ان کی رہائی کی بات کر رہے۔ لیکن یاد رکھنا جب فرعون کا ایسا رویہ تھا تو پھر اینڈ کیا ہوا؟ خدا نے آفتیں نازل کرنا شروع کی۔ اس کے اپنے وزیروں مشیروں نے آ کر کہا فرعون تجھے خبر نہیں سارا ملک برباد ہو چکا ہے ان آفتوں کے نتیجہ میں۔ رہی صحیح کسر نکل گئی جب انہوں نے زیور مانگ لیے اور قیمتی کپڑے مانگ لیے، وہ بھی گئے، اور پھر مصر سے نکل گئے۔ پیچھے سے پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے ایسے ان لوگوں کو جانے دیا، رتھ تیار کیے ان کا پیچھا کر، اور رزلٹ کیا نکلا؟ سمندر 2 حصے ہوا، بیچ میں مارے گئے، ایک بھی ان کا بندہ بچا نہیں جو رتھ وہاں پر گئے۔ چونکہ لکھا ہے انہوں نے جب واپس جانے کی کوشش کی خدا نے ان کی رتھوں کے پہیے نکال دیے۔ ویسے اب یہ پریشان ہیں، اب یہ پریشانی کے عالم میں جب بھاگتے ہوں گے تو میرے خیال میں اب خدا ہنس رہا ہے، خدا ہنسے گا۔ ویسے ججمنٹ والے دن اس کا مطلب ہے خدا کو سیریس سمجھ لینا، ایسی بات نہ ہو کہ پھر خداوند ہم پر۔ یہاں اور بھی بہت ساری ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں۔ نبوکد نظر کی ایگزامپل ہے، نبوکد نظر نے کہا خدا کون ہے؟ میں خدا ہوں، اپنا مجسمہ بنوایا، سب لوگوں سے کہا اس کے آگے گرو اور سجدہ کرو۔ پھر بابل اعظم کو دیکھا، بابل شہر کو، ہینگنگ گارڈنز تھے اور بہت عجوبے تھے وہاں پر بنائے ہوئے۔ کہنے لگا کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی قدرت کی توانائی سے تعمیر کیا ہے؟ اور پھر آواز آئی کہ تیرا خاتمہ ہے۔ مغروری، جب انسان خدا کو خداوند ماننے سے انکار کر دے، اوپن ریبیلین جس کو کہتے ہیں، بغاوت کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے، ہلاکت، پریشانی، عدالت، اور پھر خدا ہنستا ہے۔ لکھا پھر تب جو تخت نشین ہے وہ ہنسے گا، وہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ ہٹلر نے ایسا کیا، رومیوں نے ایسا کیا، خدا کے لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اور آج کل کی دنیا بھی یقیناً ایسا کر رہی ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ یقیناً خدا ان باغیوں پر ہنسے گا اور ان کا مذاق اڑائے گا۔ زبور نمبر 59 5ویں آیت سے 8ویں آیت۔ آپ بھائی جہاں زیب آپ یہ پڑھیں، آپ یہ بیٹی پڑھیں گی، آپ پڑھیں 37 نمبر زبور، اس کی 13 اور 14 آیت اور 12-13 آیت۔ ہاں 59 5ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے، لیکن خداوند تو ان پر ہنسے، وہی الفاظ ہے۔ اس کا مطلب بغاوت کا نتیجہ، خدا کے خلاف بغاوت کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خدا پھر جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ جب ہنستا ہے، پھر آپ آگے سے بول بھی نہیں سکتے، اور آخر کار جب آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت آپ کی مغروری کہاں پر ہوگی؟ جی زبور 37 12 اور 13 آئے 37، اور کسی نے نکالا تو پڑھ خداوند اس پر ہنسے گا۔ ویسے میں نہیں چاہتا کہ خداوند ہم پر ہنسے، مجھ پر ہنسے، اس لیے میں ابھی یہی دعا کرتا ہوں، خداوند تو میرا بادشاہ ہے، میں تیرے حکموں کو ماننا چاہتا ہوں، تیرے تابع رہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی بغاوت جو جادوگری کے برابر ہے کبھی اس میں نہیں آنا چاہتا، میں ہمیشہ تیرا فرما بردار اور تابع دار رہنا چاہتا۔ جو آدمی راست باز کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ جو برتاؤ آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، خدا کہتا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یاد ہے خدا نے جب ساؤل سے کلام کیا تو اس سے کہا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو ستا کس کو رہا تھا؟ کلیسیا کو۔ ساؤل تو کلیسیا کو ستا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو سلوک آپ کلیسیا کے ساتھ کرتے ہیں خدا کہتا ہے یہ میرے ساتھ ہو۔ تو جب لوگ خدا کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسیحوں کا مذاق اڑائیں گے، کئی دفعہ ہسٹری بتاتی ہے رومیوں نے ایسا مذاق اڑایا ان کا کہ ان کو شیروں کے آگے ڈال دیتے، اور جب وہ بیچارے جان بچانے کے لیے بھاگتے تو لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے۔ تو خدا پھر ان پر ہنسے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ خدا کا مذاق اڑانا یا خدا کے لوگوں کا مذاق اڑانا ایک برابر ہی ہے۔ ایسے ہی آستر کی کتاب میں یہاں پر لکھا ہے حمان نے جب مردکی کی مخالفت کی تو اسی صلیب پر لٹکا کر مار دیا گیا جو اس نے مردکی کے لیے تیار کی تھی۔ خدا ہنستا ہے جب اپنی مرضی سے، یعنی خدا کی مرضی کو اور اس کے کلام کو رد کرنے والے سزا پائیں گے۔ اسی لیے تو لکھا ہے اسی لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گا، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا مارے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ابھی یسوع کو اپنا خداوند مانتا ہے، اس کی تابع داری کرتا ہے، بغاوت میں نہیں آتا، کیونکہ میرے خیال میں ریبیلین ہی وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے ابلیس آسمان سے گرا دیا گیا، تو ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، ہم ہمیشہ خدا کے تابع رہتے۔ تو یہ لفظ ایک ہی ہے، خدا ہنستا ہے، خدا کا آخری ہنسنا، جس میں مختلف حوالہ جات کو آپ نے لیا ہے اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو جو لیسن دیا ہے وہ لیسن ہے تابع داری کا، فرما بردار رہنے کا، اور بغاوت سے بچے رہنا۔ بغاوت ویسے ہوتی کیا ہے؟ جب ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر فوقیت کہیں کہ تیری مرضی نہیں میری مرضی پوری ہو، یہ بغاوت ہے۔ تو خدا کون ہے کہ میں اس کی بات مانوں؟ یہ بغاوت۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے کلیدی لفظ، ایک ہی لفظ کو لینا اور اس پر پھر آؤٹ لینا۔ اس کے بعد ایک اور مضمون بھی ہے اور وہ ہے واحد، ون، ایک۔ افسیوں 4 باب 4، 5، 6 آئے۔ ایک، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ایک پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ چوتھا باب آیت نمبر 4 سے
اوکے، یہاں پر جو لفظ بار بار دہرایا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ ایک۔ تو اس پورے پیراگراف میں سے، پورے اس حوالے میں سے تیسری آیت میں کہتا ہے روح کی یگانگت صلح کے بند سے بندھی رہے۔ یگانگت کا مطلب ہی ایک ہونا ہے، تو روح کی یگانگت کا یہاں پر ذکر ہے۔ کہتا ہے کہ ایک ہی بدن ہے۔ کون کون سی چیزیں ایک ہے؟ ذرا پڑھیں۔ بدن ایک ہے، آگے روح ایک ہے، امید بھی ایک ہے، ایک ہی خداوند، ایمان بھی ایک ہے، ایک ہی بپتسمہ، خدا بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، وہی سب کے اوپر، سب کے بعد۔ تو کتنی چیزیں جہاں پہ ایک ہے۔ اب یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جس چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ بدن ایک ہے۔ بدن کیا ہے؟ کلیسیا۔ اگرچہ مختلف تنظیمیں ہیں، لیکن خدا کی نظروں میں اگر کوئی کلیسیا ہے تو وہ ایک ہی کلیسیا۔ کلیسیا کا مطلب ہے بھلائے ہوئے، چنے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ خدا کلیسیا کو ایسے جیسے ہم دنیاوی طور پر مشنوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، تنظیموں کی شکل میں دیکھتے ہیں، میرا خدا ایسے نہیں دیکھتا۔ خدا کی نظروں میں ایک شہر کے اندر ایک کلیسیا ہے، ایک محلے کے اندر ایک کلیسیا ہے، کئی جگہ پر گھروں کے اندر کلیسیا کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو خدا کی نظر میں بدن ایک ہے۔ اب یہاں پر آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کی مخالفت میں نہیں چلنا، ہم نے پرپز ایک رکھنا ہے، چونکہ ہم سب مل کر ایک مسیح کا بدن ہے۔ تو اس سے قطع نظر کرنتھیوں 12 باب کا آپ ریفرنس استعمال کر سکتے ہیں کہ بدن کے اعضاء مختلف ہوتے ہیں، ہر عضو کا فنکشن فرق ہوتا ہے، لیکن بدن سارے اعضاء مل کر کام کریں تو بدن ایک ہے جو صحیح پھر آپریٹ ہو سکے۔ تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک بدن پر آپ زور دیں۔ پھر روح ایک ہے، اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک ہی روح ہے جو دنیا کے سب ایمانداروں کے اندر خداوند نازل کرے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ آپ کئی ملکوں کے اندر جا کر مجھے خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر پرستش کرنے کا موقع ملا، وہی روح آپ کو فیل ہوتی ہے جو یہاں پر ہے۔ وہ لوگ فرق ہیں، روح وہی ہے۔ یہاں مختلف شہروں میں جا کر آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کلیسیا کے ساتھ پرستش کرنے کا، وہی روح جو آپ یہاں فیل کرتے ہیں وہی روح کا مسا وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے کورٹ آباز، وہی روح جو یہاں پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ فرق ہیں مگر روح وہی ہے۔ ملک فرق ہے، رنگ لوگوں کے فرق ہیں، ایجوکیشنل لیول فرق ہے، لیکن روح ہے۔ اوکے، امید آپ کو پتا ہم سب کی امید بھی ایک ہے۔ کون سی امید ہے؟ یسوع کا آنا، وہ ہماری ہوپ ہے۔ خداوند ایک ہے، خدمتیں طرح طرح کی ہیں مگر خداوند۔ اب ونس ہے جس کو آپ یہاں پر پریچ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک سے زائد خداؤں کو نہیں مانتے، ہمارا خدا ایک ہی، کیونکہ ایک سے زائد خداؤں کا کانسیپٹ بائبل کے اندر نہیں۔ ایمان ایک ہے، اس ایمان کے لیے جہاں پشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بات۔ ہمارا ایمان ایک کون سا ایمان ہونا چاہیے؟ جو اعمال کی کتاب میں جو رسولوں نے بیان کیا وہ ایمان۔ تو آج کل فرق تعلیمیں نکل آتی ہیں، بدعتیں نکل آتی ہیں، لیکن ہم نے اس ایمان کے لیے جہاں پشانی کرنی ہے جو مقدسوں کو ایک ہی بات سن۔ ایمان ایک ہے، تو آپ 5-7 ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتے، ایمان وہی ہے۔ کیونکہ پولس رسول کہتا ہے اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی آ اس خوشخبری کے سوا کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو وہ ملعون ہے۔ اس کا مطلب خوشخبری ایک ہی ہے جو ہم پیش کر چکے ہیں، اور ایون ہم بھی اس میں چینج نہیں کر سکتے۔ تو ایمان ایک، بپتسمہ بھی ایک ہی ہے۔ بپتسمہ یسوع کے نام میں ہے،
बपतिस्मा बदरियाक होता है और बपतिस्मा एक ही है जो सही है, अगर कोई इसके अलावा है तो वो सही नहीं है। खुदा एक है, बाप भी हम सब का एक है, इसीलिए हम बहन भाई हैं, क्योंकि हम सबका बाप एक है। तो यहाँ एक लफ्ज़ को आपने लिया है और कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस एक खुदा के ज़रिए से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इससे पहले कि हम ब्रेक करें, एक और मौजू है और वो है असबाब और असराती आउटलाइन। वैसे असबाब और असरात का मतलब क्या है? सबब की जमा असबाब है ना, यानी रीज़न क्या है, काज क्या है, और असर का मतलब इफेक्ट क्या हुआ है। यानी इसमें आपने करना यह है कि सबसे पहले जो हुआ, रिजल्ट हुआ, उसको बयान करना। जो बेसिक फार्मूला क्या है? सबसे पहले जो असर है, जो इफेक्ट है, जो रिजल्ट निकला, उसको बयान करें और फिर आप वापस जाकर बताएं कि ये हुआ तो इसलिए हुआ। समझ आइए? मैं आपको मिसाल देता हूं, इसके बारे में फ्लैश की किताब में लिखा हुआ है, खोले किताब में, और इब्रानियों 11 बाब में इब्रानियों से पढ़ते, वैसे दोनों जगहों से आप पढ़ते थे। ओके, असर क्या, रिजल्ट क्या निकला? हनूक उठा लिया गया, यह है असर। लेकिन हनूक ऐसे ही उठा लिया गया, कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उठा लिया गया। क्या हुआ? रीजन क्यों थी कि वाई ही वॉज कॉट अप, क्यों उठा लिया गया? इसलिए कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। पैदाइश की किताब में क्या लिखा? पैदाइश की किताब में रीजन है, ये है असर, खुदा के साथ साथ चलता रहा। 300 बरस का था जब, 65 बरस का था जब उसका बेटा पैदा हुआ, और फिर 300 साल तक उसके साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। जी पढ़े। दो दफा इन आयतों में आया है हनूक खुदा के साथ साथ चल, तो ये तो असर है ना, उठा लिया गया। तो क्यों उठा लिया गया? क्योंकि खुदा के साथ साथ चल। आप भी चाहते हैं कि आप उठा लिए जाएं। वैसे एक दिन आने वाला है जब यीशु आसमान से आएगा और अपनी कलीसिया को आसमान पर उठा कर ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उठा लिए जाएं, तो हमें खुदा के साथ साथ चलना होगा जैसे हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2, उठाए जाने से पेशतर उसके हक में गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया। जैसे यीशु नासरी ने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान से आवाज़ आई ना, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ।
داؤد کے بارے میں خدا کہتا ہے ایک بندہ میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا، خدا اس کو پسند کر رہا ہے۔ تو پسند کیسے آپ چاہتے ہیں آپ بھی اٹھا لیے جائیں؟ تو پھر خدا کے ساتھ چلنا ہوگا، اور نمبر 2 ایسی زندگی گزارنی ہوگی جو خدا کو پسند آئیں، جس سے خدا نفرت نہ رکھتا ہو۔ خدا کہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، پھر بات پڑے۔ میں چاہتا ہوں خدا میرے بارے میں کہے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش، خوش ہو۔ جن سے ناراض ہوگا انہیں کہے کہ شریر نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ ایسے ہی لکھا ہے بائبل میں۔ آپ چاہتے ہیں آپ اٹھا لیے جائیں؟ تو ہنوک ایسے ہی نہیں اٹھا لیا گیا، 2 کام ہوئے، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، حالانکہ ساری دنیا شریر تھی اسے۔ تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمیں پھر بھی خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ ایلی کاہن کے گھر کا ماحول بڑا روحانی تھا، لیکن سیموئیل خدا کے ساتھ وفادار۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں بھائی حالات ہی بڑے خراب ہیں، ماحول نہیں صحیح، اس لیے میں نہیں قائم رہ سکتا۔ ماحول سے قطع نظر ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا۔ ساری دنیا شریر ہوگی مگر نوح خدا کی نظروں میں راست باز ہے۔ اور نمبر 2 یہ خدا کو پسند آیا۔ خدا کو پسند آنے کا فارمولہ پتہ کیا ہے؟ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن۔ عبرانیوں 11 باب کی 6 ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آؤٹ لائن کون سی ہے؟ اسباب اور اثراتی اثرات۔ پہلے آپ اثر بتائیں گے، پھر اس کی ریزن بتائیں گے۔ اوکے، ایک اور بندے کی مثال دیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہنوک کو، پھر اب دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی۔ یہودا اسکریوتی کے بارے میں لکھا ہوا ہے متی 26 باب اور 15 آیت میں، اس نے جا کر یہودی کائنوں، سردار کائنوں سے ساز باز کی، خفیہ میٹنگ کی کہ میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ معاہدہ ہو گیا؟ جی پڑھیں 26 باب کی 15 آیت۔ بس اتنا کافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اثر، رزلٹ، میٹنگ کی کیا طے پایا؟ اگر میں اسے پکڑوا دوں تو تم مجھے کیا دو؟ لیکن یہ کیوں اس نے کہا؟ یہ تو اثر ہے۔ اب ہم اسباب ڈھونڈیں گے بھی کیوں کہا اس نے۔ اس لیے کہا کہ یہ پیسے سے محبت رکھتا۔ یہاں پر پھر آپ نے وہ واقعہ بتانا کہ ایک دن ایک عورت آئی مریم، جس نے بڑا قیمتی عطر لیا، توڑا، یسوع کے اوپر انڈیلا۔ یہودا تھا جس نے یہ کہا یہ تو 300 دینار میں بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا۔ لیکن یوحنا کہتا ہے اس نے اس لیے نہیں کہا کہ اسے غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہا کہ چور تھا اور جو تھیلی میں پڑتا تھا وہ نکال لیا کرتا۔ لکھا ہے۔ تو یہ تو رزلٹ نکل آیا نا کہ مجھے کیا دو گے اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ لیکن اس سے بہت پہلے وہ چندے والی تھیلی میں سے پیسے نکال لیا کرتا۔ پیسے کی محبت اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے اندر کوئی ویکنس ہے، اگر آپ اس کو ریموو نہیں کریں گے تو وہ آپ کی ہلاکت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ دیکھیں یہودا اسکریوتی 12 میں سے ایک، اور برہ کے 12 رسولوں کے نام نئے یروشلم کی 12 بنیادوں پر لکھے ہوئے۔ اگر باقی رسولوں کے معجزے بائبل میں لکھے ہیں تو یہودا نے بھی بہت سے معجزے کرنے تھے، لیکن یہ پیسے کی محبت کو اپنے اندر سے دور نہ کر سکا۔ اسی لیے ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں۔ تو آپ نے پہلے اس کا اثر بتانا ہے اور بعد میں اس کا سبب یہ بتانا ہے
کہ یہ پیسے سے محبت رکھتا اور لکھا زار کی دوستی ہر طرح کی برائی کی. جو بندہ پیسے سے پیار کرتا ہے وہ پھر پیسہ کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ذریعہ استعمال کرتا ہے. دیٹ از دا مین تھنگ. اوکے. ساؤل، یہ ہم نوٹ کون سی بات کر رہے ہیں؟ اسباب اثرات. پہلے اثر دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے رزلٹ بتائیں بعد میں بتائیں کہ یہ رزلٹ کیوں نکلا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا بیکورڈ آپ ہیں. ساؤل، حوالہ پڑھنا ہے پہلا سیموئل 28واں باب 13 میں یہ لکھا ہے کہ یہ والا ہے اس باب کی 3 آئے. پہلا سیموئل 28:3. سبب کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اس نے جنات کے تمام یاروں اور افسونگروں کو اسرائیل سے ختم کیا. یہی ہے. حوالہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ ہاں پڑھیں. بس اتنا کافی ہے. یہ تھا جی کام جو ساؤل نے کیا. لیکن اینڈ پہ جا کر پہلا سیموئل 28 باب کی 9 آیت سے اگر آپ پڑھیں 16 آیت تک تو یہ اب دعا کر. سیموئل مر گیا. ویسے ساؤل سے کلام جب بھی ہوتا تو سیموئل نبی کے ذریعے سے ہو رہا. اب سیموئل مر گیا. اب فلسطینیوں نے آ کر گھیر لیا، شاید حملہ کر دیا، جمع ہو. اب ساؤل دعا پہ دعا کر رہا ہے، خدا اسے کوئی جواب نہیں. جب جواب نہیں ملا تو اسی سے ساؤل نے بادشاہ نے کہا میرے لیے کوئی جادوگر نہیں ڈھونڈو جس کا آشنا جن ہو تاکہ اس کے ذریعہ سے میں خدا کی مرضی معلوم کروں. کہاں خود ملک سے جادوگروں کو ختم کروا دیا، کہاں اب خود ہی ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی جادوگر نہیں ڈھونڈو جس کے ذریعہ سے میں خدا کی رہنمائی حاصل کر سکوں. یہ بالکل اپوزٹ نہیں ہوگی بات. کیوں ایسے بھائی یہاں سے یہاں تک کیسے آ گیا؟ نمبر 1 خدا کے کلام کو رد کرنا. سیموئل 15 باب میں آپ پڑھیں، خدا نے سیموئل کی معرفت سے کہا جا مالیکوں کو ٹوٹلی نیست و نابود کر دے. اس نے نہیں کی. اس نے بھیڑ بکریاں بھی بچا لی، ان کے بادشاہ اجاج کو بھی بچا لیا، اور پھر دعویٰ کیا کہ میں نے خدا کے کلام پر عمل کیا ہے. سیموئل نے کہا اگر تو نے عمل کیا ہوتا تو یہ بھیڑوں کا بنانا اور یہ آوازیں نہ آتی. تیرے خیمے میں کون بیٹھا ہوا ہے اگر تو نے عمل کیا؟ نافرمانی. پھر بعد میں ایک یہ تو تھا ریزن، جادو گرنی کی تلاش. وجہ کیا ہوئی؟ کلام کو رد کرنا، بغاوت. نمبر 2 ایک موقع پر اس نے 86 خداوند کے کائنوں کو قتل کروا دیا. نمبر 3 داؤد سے حسد کرنے لگا اور کئی بار اسے مارنے کی کوشش کی. ویسے کوشش وہ بیچارہ اس کی بدرو نکالنے کے لیے بربت بچا رہا ہے، یہ بھالا پکڑ کر اس کو مارتا ہے کہ اس کو مار ہی ڈالا. یہ بدلا ہے. وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. کئی موقعوں پر فوج لے کر یہ پیچھے چڑھا ہوا ہے اور داؤد کو ڈھونڈ رہا ہے کہ ملے تو میں اسے مار ڈالوں. اب یہ وہ ریزنز تھیں جن کی وجہ سے وہ اس حد تک چلا گیا کہ دعا کا جواب ملنا ختم ہو گیا اور پھر اینڈ میں جادوگرنی ڈھونڈ رہا.
اسباب اثرات. آئی سمجھ؟ یہاں پر ہم لوگ کریں گے تو پھر آگے ہم اس کو کنٹینیو